السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے چینل کے اوپر بہت ساری بکس پہلے ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ کتاب الراشدہ پڑھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ تعبیر القرآنی پڑھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ قصص الانبیاء للاطفال وہ پڑھی جا رہی ہے، پر وہ ساری کتابیں عربک میں ہیں۔ تو اس لیے اب ہم نے عربک کے ساتھ ساتھ کوشش کی ہے کہ جو ہم نے اردو چھوڑی ہوئی تھی، کافی عرصے سے ہم عربک پہ ہی کام کر رہے تھے اور عربک پہ ہی ہم بکس ابھی سٹارٹ کی ہیں، تو ہم اردو پہ بھی کچھ کام کریں، کیونکہ بچوں کی اردو بڑی ویک ہو گئی ہے ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے بچوں کی اردو پہ کام کرنا ہے، تو باقی اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ تعارف اس کا تھوڑا سا دیا تھا بچوں نے کل، وہ ان کے چینل پہ، اشر کے چینل پہ، اگر آپ کو تعارف دیکھنا ہے تو آپ اشر کے چینل پہ جا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو، نہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو IHS پہ یہ بک آج سے سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا نام ہے قرآن اور علم جدید۔ تھوڑا سا تعارف حاشر آپ کو اپنے لفظوں میں دے دیں گے کہ کیوں ضرورت پڑی قرآن اور علم جدید کی بک پڑھنے کی ہمیں۔ تھوڑا سا اشر آپ انٹروڈیوس کر دیں کہ کیوں ضرورت ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں اس کی ضرورت یہ ہے کہ جو قرآن ہے، اب جو مسلمان ہیں اب وہ قرآن کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، اور جو فلسفانہ جو ہے نا اس کے بارے میں وہ کرتے ہیں۔ تو اگر قرآن اور علم جدید کو ملا کر مسلمانوں کی اب اس کے اندر داروں کے اندر ترقی اور کیا حال ہے مسلمانوں کو پہلے کی طرح کرنے کا، اور اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ صحابہ کے دور میں قرآن ایسا ہی تھا اور ہمارے دور میں بھی وہی ہے، تو پھر فرق کیا ہے، پھر کیوں ایسا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ جی اشر، آپ کو کوئی پوائنٹ تعارف کے بارے میں، اس بک میں کی تعارف میں بتانا چاہیں گے کہ اور کچھ؟ اس کے اندر جیسے کہ دیکھیں اسکول جو ہوتے ہیں اس کے اندر اسکولس کیا بک کے تعارف کے بارے میں جو بک کے کل بارے آپ نے میں تعارف بتایا تھا۔ اچھا، جیسے اسکولس کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، جیسے کہ آج کل میٹیریلزم سارا ہو گیا کہ کچھ ہمیں جو نظر آئے گا ہم وہی کریں گے، جو ہمیں نظر آئے گا ہم اس پہ یقین کریں گے، جو نظر نہیں آئے گا ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن اور علم جدید، جو اگر علم مل کے، جدید ہے وہ بھی قرآن سے ہی آ رہا ہے۔ اس کو کچھ لوگ قرآن کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ علم جدید کو کہتے ہیں، تو اسے ملا دیا جائے تو پھر قرآن اور اصل بیسک علم قرآن ہی ہے۔ تو ہم واپس چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ حصہ اول ہے ہمارا چیلنج۔ کیا چیلنج ہے جناب؟ چیلنج کیا ہے حاشر، آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں، آپ خارش نہیں کریں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، یطفئوا نور اللہ افواہہم، بافواہہم۔ میں اس کا ترجمہ پڑھوں؟ افواہہم۔ جی، یریدون کیا مطلب ہوا؟ وہ چاہتے ہیں لیطفئوا، کہ اللہ کے نور کو، نہیں اس میں اللہ کا نور نہیں آیا، بجھا دیں، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنی پھوکوں سے۔ افواہ، جی سورہ صف کی آیت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، آج تک کوشش کر رہے ہیں۔ تو چیلنج ہمارا یہی ہے کہ ہم باقی فوج کے سپاہی ہیں اور ان کو ختم کریں گے کس طرح سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ خطرناک فتنہ ارتداد، نار فرنگ، تصورات کفر کے فروغ کا واحد سبب، بے بسی کا عالم، انسداد ارتداد کا طریقہ، بے کا نقطہ مٹا ہوا۔ یہ اردو تھوڑی سی آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گی، لیکن اس کو تھوڑا ایزی کرنے کی کوشش کریں گے۔ خطرناک فتنہ ارتداد، کفر کا زوردار حملہ اور ہماری غفلت۔ جی حاشر، کفر مغرب ریڈ ہو کے، گیا بیٹا، چھوڑ دو اس کو۔ کفر مغرب کے جدید فلسفیانہ تصورات کے آلات سے مسلح ہو کر اسلام پر مسلح ہو کر کہتے ہیں جیسے اپنے آرمڈ اور اپنے تلواریں وغیرہ لے کے، اپنا ہتھیار لے کے آ جائیں۔
میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ مسلح کہتے ہیں جیسے آپ ہتھیار اور اپنا بچاؤ کا سامان لے کے تیار ہو کے اسلام پہ حملہ آور ہو گئے ہیں. آج کے دور میں ٹینک اور جہاز لے کے جیسے مسلح ہو کے ایران کے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا ہے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. اس نے ملت کی صفوں کو درہم بھرم کر دیا ہے. دنیا بھر میں ہمارے لاکھوں تعلیم یافتہ بھائی ہم سے چھینے جا چکے ہیں. یہاں سے پڑھے اشر. اور دن رات چھینے جا رہے ہیں. اس صورتحال نے ہماری قومی زندگی کے لیے ایک شدید خطرہ پیدا کر دیا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اس خطرے کی شدت کا احساس نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ پڑھے نہایت وثوق سے کہا جا سکتا ہے نہیں کہاں پہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نوعیت اور اس پیمانہ کا فتنہ ارتداد اسلام کی تاریخ میں کبھی رونما نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود شاید مسلمان کبھی کسی قومی خطرہ سے اس قدر بے پرواہ نہیں ہوئے جس قدر آج اس سے بے پرواہ ہیں. جتنا آج اس سے بے پرواہ ہیں. آپ ایگری کرتے ہو اس سے کہ خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن بے پرواہ ہیں اپنے اپنی کنٹریز میں سو رہے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں. مذاہب کا کفر اور ہماری مستعدی. چلیں اشر پڑھیں. یہاں سے ایک زمانہ وہ تھا جب ہندوستان میں آریہ دھرم اور عیسائیت ایسے مذاہب نے اسلام کو للکارا تھا. اس وقت عیسائی مشینریوں اور دیانتی ہندوؤں کی کوششوں سے ہندوستان بھر میں صرف چند پڑھے لکھے مسلمان عیسائی یا آریہ بنے تھے. لیکن ہم نے شور محشر برپا کر دیا تھا. عاشرہ پڑھیں. تھوڑے ہی عرصے میں ایسے علماء کی ایک بڑی تعداد سامنے آ گئی تھی جنہوں نے کتابوں رسالوں اخباروں اور وعظوں جلسوں اور مناظروں کے ذریعے سے مخالفین اسلام کی پے در پے مطلب ایک کے بعد ایک مؤثر تردید کی تھی. مطلب ان کو کچل دیا تھا ان کی جو وہ اپنا پھیلا رہے تھے پروپیگنڈا. ان علماء نے آریہ دھرم. اب ایک پیراگراف میں پڑھوں گی اس کے بعد آپ نے پڑھنا دھیان سے دیکھیں غلطیاں آہستہ آہستہ کم ہوں گی. ان علماء نے آریہ دھرم اور عیسائیت کے ماخذ کا بغور مطالعہ کیا. آریہ دھرم ہے کیا؟ مطلب ہوگا کوئی یہ ان کا کب کی بات ہو رہا ہے جب ہندوستان میں سٹارٹنگ کی بات ہو رہی ہے. آئی تھنک مجھے تو خود نہیں پتا آریہ دھرم کون سا تھا. آپ نے پڑھا؟ مجھے کیا پتا. چلیں اس کو ریسرچ کریں گے. آریائی نسل کیا یہ آریہ لگ رہا ہے مجھے. چلیں مطالعہ کیا اور مطالعہ کے بعد ان پر سنگین اعتراف وارد کیے اور جو اعتراضات وارد کیے اور جو اعتراضات ان کی طرف سے اسلام پر وارد ہوتے تھے ان کا مسکت جواب مہیا کیا. ایک تو اردو بھی اتنی مشکل لکھتے ہیں یہاں تک کہ غیروں کو بھی اعتراف کرنا پڑا.
مذاہب کی اس جنگ میں اسلام کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ارتداد کا فتنہ رک گیا۔ کفر کا نیا لباس۔ جی اشر، کفر کا ایک نیا لباس پڑھا۔ اب کفر کیا اور کفر کا نیا لباس، کدھر ہے بھائی؟ کفر کا نیا لباس، یہ میں شروع کے ہیڈنگ کر رہا ہوں نا، کفر کا نیا لباس۔ اب کفر ایک اور لباس میں اسلام کے مقابلہ پر آیا ہے۔ اس دفعہ اس کا لباس مذہب کا لباس نہیں بلکہ فلسفہ کا لباس ہے۔ اس لباس میں وہ اسلام کو ہی نہیں بلکہ سارے مذاہب کو ملیا میٹ کر دینا چاہتا ہے۔ اس کا یہ خطرناک منصوبہ یہاں تک کہ کامیاب ہے کہ عیسائیت اور آریائی دھرم ایسے وہ مذاہب جو کسی زمانے میں اسلام کے مقابلے میں بڑی قوت سے ڈٹے ہوئے تھے، اپنے اس نئے حریف کتاب نہ لا کر دم توڑ چکے ہیں، اور اب اگر اس کی مقابلے پر کوئی مذہب میدان میں باقی رہ گیا ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ لیکن اسلام کو بھی اس نے ایسا نقصان عظیم پہنچایا ہے کہ ویدت دھرم اور عیسائیت کے پرستار مطلب فینز اس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، چونکہ اس نے ان مذاہب کی طرح صرف چند مسلمانوں کو نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو مرتد بنایا ہے، اور ابھی اس کے فاتحانہ یلغار بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ ایتھیسٹ بنا دیا لوگوں کو۔ جی ہے، وہ اپنے اسلاموں مذاہب کو چھوڑ کے ایتھیسٹ بن گیا۔ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، باقیوں کے ساتھ بھی۔ اب مسلمان بھی کنفیوز ہیں، نیچے ان کی جو سائیکالوجی ہے وہ سپیریئر سے نیچے آ گئی ہے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، تباہی کے نئے طریقے۔ جی عاشر، اسلام کے خلاف اسلام کے اس نئے دشمن یعنی فلسفہ باطل کی جارحانہ کارروائیاں اس کے پہلے دشمن یعنی مذہب باطل کی جارحانہ کارروائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ مذہب باطل خاموش مقابلہ۔ مذہب باطل جو ہے مذہب باطل براہ راست اور بلا واسطہ اسلام کے مقابلے پر آتا تھا۔ باطل فلسفہ براہ راست اور باطل بلا واسطہ مطلب براہ راست مطلب لائیو، اور بلا واسطہ مطلب انڈائریکٹ اسلام کے مقابلے پر نہیں آتا۔ کے نام سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور جب اسلام کی تردید کرتا ہے اسلام کی تردید کرتا ہے تو اسلام کا نام نہیں لیتا بلکہ اسلام سے اس طرح قطع نظر کرتا ہے کہ گویا اسے معلوم ہی نہ ہو
کہ اسلام ابھی اس کے حریف کی حیثیت سے دنیا میں کہیں موجود ہے اور وہ اسے مٹانے کے لیے میدان میں آپ نکلا سمجھ ہے۔ رہے ہو کہ خاموش مقابلہ ہے، وہ اسلام کا نام بھی نہیں لیتے، ویسے میں سمجھا دوں، نام بھی نہیں لیتے لیکن وہ تردید بھی کرتا ہے اسلام کی، لیکن اسلام کا نام نہیں لیتا بلکہ اس طرح سے قطع نظر کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، گویا اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام بھی اس کے حریف کی حیثیت سے دنیا میں کہیں موجود ہے، تو وہ قابل ہی نہیں سمجھتا اسلام کو، لیکن وہ ختم اندر ہی اندر کس کو کر رہا ہے؟ اسلام کو خاموش مقابلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، میدان میں نکلا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ یہ جو باطل ہمارے خلاف نکل آئے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کرنا بھی ہے، بلکہ وہ علمی تحقیق اور عقلی استدلال کے بلبوتے پر انسان اور کائنات کی ایک ایسی تشریح کرتا ہے کہ جس میں خدا، رسالت اور دین کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ اسلام تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اسلام بھی انسان اور کائنات ہی کا ایک نظریہ ہے، وہ عقیدہ اور سند کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ان کو علم اور عقل کے معیار پر پرکھتا ہے، اور صرف قدرت اور اس کے ناقابل تغیر و تردید قوانین کے نام پر لا مذہبیت اور دوہریت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کہ وہ پھوکے مار رہے ہوتے ہیں لیکن پھوکے ایتھیسٹ بنا رہا ہے کہ نہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، قوانین کے نام لا مذہبیت، ایتھیسٹ، دوہریت مطلب چھوڑ دیتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، غیرت دینی کا زوال، کس کی باری ہے؟ میری میں ایک اور پیراگراف پڑھ دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے نا تھوڑا سا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ پڑھیں۔ کدھر سے؟ باطل غیرت دینی کا زوال، غیرت دینی کا زوال، باطل مذہب جب اسلام کی مخالفت کرتا تھا تو ہماری غیرت اب ایک دفعہ ربی شرالی پڑھ لیں تاکہ آپ اوکے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غیرت دینی کا زوال، باطل مذہب جب اسلام کی مخالفت کرتا تھا تو ہماری غیرت دینی جوش میں آتی تھی، ہمارا جائز غصہ بڑھتا تھا۔ باطل مذہب مذہب میں آپ کو بتا دوں، جب مخالفت کرتا تھا تو ہماری غیرت دینی، جیسے آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ کے اندر غیرت جاگتی ہے نا، تو اسلام کی جب کوئی مخالفت کرتا تھا تو غیرت دینی جوش میں آتی تھی کہ او یہ کیا کر دیا، اسلام کے اوپر کیا کر رہا ہے، ہمارا جائز غصہ بھڑکتا تھا، غصہ آنا نیچرل ہے، اور ہمارے دل میں اس کی مخالفت اور اس کے مقابلہ میں اسلام کی مدافعت اور محافظت کا جذبہ ابھرتا تھا کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کو جو کرنا ہے، ہمیں ذرہ بھر شبہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا ماننا اسلام کا انکار ہے اور اس کا بات اسلام کی نفی ہے، لیکن باطل فلسفہ جب اسلام کی مخالفت کرتا ہے تو ہماری غیرت دینی کا جوش کم ہوتا ہے، ہمارا جائز غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے، اور ہمارے دل میں اس کی جوابی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اسلام کی مدافعت اور حمایت کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے فریب میں پھنستے ہیں تو بے علمی اور جہالت قبول کرتے ہیں لیکن اسے علم کا نام دیتے ہیں، اور بے عقلی اور نادانی اختیار کرتے ہیں لیکن اسے عقل اور زیر کی سمجھتے ہیں، زیر کی سمجھداری، ہم اس کی باتوں کو مانتے ہیں لیکن ہمارے دل میں یہ بات نہیں کھٹکتی کہ ان کے اس بات سے اسلام کی نفی ہوتی ہے، اور ان کو صحیح ماننے سے اسلام کو غلط قرار دینا لازم آتا ہے، ہم اسے دشمن نہیں بلکہ دوست سمجھتے ہیں اور اس سے تعاون کرتے ہیں، اپنے اسکولوں میں ان کی کتابیں پڑھاتے ہیں، بھائی سلیبس ہمارا تو یہ وہیں سے آئے گا، حالانکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بربادی کی جن کوششوں میں وہ مصروف ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں سے زیادہ مؤثر اور زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ سوری اشر، میں نے آپ کا شاید پیراگراف پڑھ دیا، آپ پڑھیں ابھی۔ آشکار مخالفت، باطل مذہب کے اثر سے جب کوئی مسلمان اسلام کو ترک کرتا تھا تو وہ کیا ہے حاشر؟ ہائی لائٹ کیوں کرنا ہے؟ مجبور ہوتا تھا، اشر کام کرے گا، مجبور ہوتا تھا کہ
کسی گرجا گرجا یا مندر گرجایا یا گرجا گرجا مندر میں گرجا یا مندر میں گرجا یا اس پہ مندر فوکس میں نہیں کریں، لفظوں پہ فوکس کریں، غلطیاں بہت گرجا کریں. یا مندر میں جا کر شدھی یا شدھی پیتسما یا کی پیتسما کی ایک خاص پیتسما کی ایک خاص رسمی کا کاروائی میں سے گزرے. کاروائی میں ارے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں سے کیا مسلمان اسلام کو چھوڑتا تھا تو وہ مجبور ہوتا تھا کہ گرجا میں جائے. گرجا کن کا ہوتا ہے حاشر؟ عیسائیوں کا ہوتا ہے. اور مندر ہندوؤں کا. ایک رسمی کاروائی میں سے گزرے اور اس کے بعد وہ مسلمانوں میں سے الگ ہو جاتا تھا اور ان سے ہر قسم کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی تعلقات منقطع کر لیتا تھا. اس سے عبادت کی رسمیں اور بود و باش کے طریقے بدل جاتے تھے اور وہ شادی بیاہ اور دوستی اور رشتہ داری اور میل و ملاقات کے لیے ایک دوسری قوم سے راہ کے بعد سے راہ و ربط پیدا کرتا تھا. اس تغیر سے اس کا کفر علم نشرح ہو جاتا تھا. تھا. اسلام سے اس کی دشمنی اور نفرت اچانک آشکار ہو جاتی تھی اور مسلمان اس کی طرف سے ہوشیار اور بیدار ہو جاتے تھے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے، اسلام کی مخالفت کرتے تھے یا پھر مسلمانوں پہ وہ کرتے تھے کہ بھائی اسلام کو چھوڑو اور زبردستی ظلم کرتے تھے. تو ان کو کیا کرنا پڑتا تھا، اگر عیسائی کرتے تھے تو ان کے گرجا میں جا کے ان کو ایک رسم پوری کرنی پڑتی تھی کہ بھائی ہم عیسائی بن گئے ہیں. پھر وہ مسلمانوں کے معاشرے سے الگ ہو جاتے تھے. اور اگر ہندو اس طرح سے کراتے تھے تو اس طرح سے ہندوؤں کے ساتھ وہ کرنا پڑتا تھا. لیکن انہوں نے پھر وہ کیا ہوتا تھا، اب آپ کے گھر میں سے کوئی ہندو ہو گیا یا عیسائی ہو گیا، باقی آپ اپنے گھر والوں کو سنبھالو گے نا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پتہ بھی نہ چلے، ان کے بچے بھی خراب ہو جائیں، ان کے گھر والے اسلام کو بھی چھوڑ دیں اور وہ بھی نہ ہو. دیکھو خطرہ جب ہوتا ہے جب آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی میرا یہاں پہ مسئلہ آ گیا ہے. جب آپ کو اب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا گیم کھیلی، نہ تو انہوں نے بدلا اپنا دین، نہ کچھ اور، ان کی اندر سے جڑیں کاٹ دی اسلام والی. ٹھیک ہے، اب انہیں مسلمان بنایا ہی نہیں. اب ہاں. ایک بچہ ہے وہ کسی کو مارتا ہے، اب اسے یہ نہیں پتا کہ مارنا جائز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب جیسے آج اس کا نام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. جو ہم نے پچھلا پیراگراف پڑھا ہے کہ اس کا نام تھا آشکار مخالفت. اگر آپ کو مخالف کا پتہ ہوگا نا تو پھر آپ اس سے بچ کے رہو گے. لیکن انہوں نے اندر ہی اندر وار کیا ہے. ہوشیار دشمن، آپ پڑھیں ہوشیار دشمن تاکہ آپ ہمیں سمجھا بھی سکیں. ہوشیار دشمن. لیکن باطل فلسفہ کے اثر سے جب کوئی مسلمان اسلام کو ترک کرتا ہے تو وہ مجبور نہیں ہوتا کہ بیتسما لگ رہا ہے مجھے اس لفظ کا پتہ نہیں. بیتسما لگ رہا ہے. بتسمہ یا شادی کی شدھی کی طرح کی کسی رسم کاروائی میں سے گزرے، کوئی کرنا بھی نہیں پڑتا، وہ اندر کے اندر ہو جاتا ہے. یا مسلمان جماعت سے یا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، یا ان سے سماجی، اقتصادی اور سیاسی تعلقات منقطع کرے، یا اپنے بود و باش کے طریقوں کو بدل دے، یا شادی اور بیاہ اور دوستی اور رشتہ داری
اور میل ملاقات کے لیے کسی اور قوم سے راہ رب پیدا کرے، کیونکہ اسلام کے اس نئے ہوشیار دشمن نے اپنے پرستان کو پرستاروں مطلب فینز، پرستاروں کو اجازت یہ جو فلمی وہ کیا ہے نا، جو ہمارے بچے بڑے کیے صدام حسین، اور یہ وہ کر کے، اب ان کو جیسے کہ صدام حسین تھا وہ گاڈ فادر کی دیکھ کر ویسے ہی بن گیا اس کے علاوہ جو بچے بڑے ہوئے ہیں وہ ان کے کارٹونز دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں، ان کی تبلیغ کے ذریعے ان کی فلمیں دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. اب ان کو جا کے چرچ میں یا اس میں شدی نہیں بننا پڑتا، وہ ان کا ذہن ہی اسی طرح بڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دشمن سے ڈرے ہی نہیں. دشمن اتنا ہوشیار نکلا، ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف رہے، بچے کارٹون دیکھتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ بچائے گا، وہ دیکھتے ہیں بھیم بچائے گا. یا پھر جو بین 10 ہے اس کے اوپر اس کے پاس سپر نیچرل پاور ہے، ان کو اللہ کا تعارف ہی نہیں دیا گیا، ان کو لگتا ہے بین 10 کے پاس سپر نیچرل پاور ہے. بچے کنفیوز ہو گئے، بچے ایتھیسٹ بن گئے ہیں. چالاک دشمن نے یہ کیا ہمارے ساتھ. ان کے فینس کون ہوتے ہیں؟ شاہ رخ خان، اسلام، وہ علی ہے نا، اور اس کے علاوہ بین 10، بھیم اور پتہ نہیں کیا کیا. چلے پھر کیا ہوا؟ پرستاروں کو اجازت دے رکھی ہے کہ تم مذہب سے بیزار ہو کر اور خدا اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کر ہو تو کوئی حرج نہیں کہ تم پھر اسلام ہی کے دائرے کے اندر ہو. ایک آپ نے اچھا سا بات جنہوں نے وار کیا نا ہماری نسلیں خراب کر دی ہیں. چنانچہ اس دشمن میں پڑھوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو چال ساری؟ میں اب تمہیں سمجھاتی ہوں، تم لوگ دھیان دو. چنانچہ اس دشمن دین و ایمان سے رشتہ جوڑنے والے آج نصف سے بھی زیادہ مسلمان ایسے ہیں. اشر آپ اس کو کرو، میں پڑھتی ہوں. ایسے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، یا وحی کے، یا رسالت کے، یا حیات بعد الممات کے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے، یا جزا اور سزا کے، اور یا ان سب کے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لفظ تو میں نے بھی سنے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، ہم تو ان جیسے نہیں ہو سکتے، یا مرنے کے بعد کس نے دیکھا. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے دماغوں سے جزا اور سزا کا نکل جائے تو پھر وہ نہیں، وہی نہ کریں. کفر کی صورتیں. ان مسلمانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسلام اس زمانہ میں ناقابل عمل ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ سارا مذہب ہی ایک ڈھکوسلا ہے. جو یہ مذہب صرف ایک نا ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے مذہب. اگر مسلمانوں کے پاس کوئی دین مذہب ہوتا تو مسلمان آج پاور میں ہوتے. یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے جس کو یہ فالو کر رہے ہیں. یہی سمجھتے ہیں لوگ اسلام کو. جو یا تو کیونکہ ہم تک اسلام صحیح پہنچا نہیں ہے اور ہم نے آگے پہنچایا نہیں ہے، دیکھنے والے تو صرف مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا، ان کو کیا پتا اسلام کیا ہے. جو یا تو اقتصادی حالات کا نتیجہ ہوتا ہے، یا دبی ہوئی جنسی خواہشات کا رد عمل. پڑھے اچھا. پھر ان میں سے کوئی اسلام کے پھر ان میں سے کوئی اسلام کے معاشی نظام کو فرسودہ اور بے کار سمجھتا ہے. کوئی اسلامی ریاست کی تجویز کو مضحک کر دیتا ہے. کوئی جنسی تعلقات پر اسلام کی پابندیوں یہاں سے پڑھنا، اسلام کی عائد پابندیوں کو ایک فطری حیات عمل کی ناجائز. کیا پڑھا ہے یہاں پہ آپ نے؟ پھر ان میں سے کوئی اسلام کے معاشی نظام کو فرسودہ اور بیکار سمجھتا ہے.
کہ یہ تو بیکار سی رسمیں ہیں، کوئی اسلامی ریاست کی تجویز کو مذہب قرار دیتا ہے، او اسلامی ریاست کیسے بن سکتی ہے؟ کوئی جنسی تعلقات پر اسلام کی عائد کی ہوئی پابندیوں کو ایک فطری حیاتیاتی عمل کی ناجائز، کیونکہ اسلام کہتا ہے یہ حلال ہے تمہارے لیے، یہ حرام ہے، یہاں پہ تمہیں اجازت ہے، یہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بھائی ایک ناجائز چیز ہے۔ مضر صحت، آگے پڑھیں۔ کفر کی صورتیں آج کیا کیا ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں مصنف۔ کہاں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مزہ آ رہا ہے؟ حاشر اشر جی ماں اور ابھی خارج از وقت رکاوٹ سمجھ کر ان کا استخفاف کرتا ہے، مطلب ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی اسلام کی عبادت کے طریقوں کو بے معنی سمجھتا ہے، کوئی زکوٰۃ کو موقوف کرنا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ہم اپنا پیسہ کیوں دیں، کوئی حج کو، کوئی قربانی کو، کوئی نماز کو اور کوئی روزہ کو۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اسلام ہی کے نام پر اسلام کے اساسیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی بنیادی اصولوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ مضحکہ کسے کہتے ہیں شیخ؟ مذاق۔ وہ اپنے غیر اسلامی تصورات کو ہی اسلام کا نام دیتے ہیں اور اکثر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے الگ حاشر آگے کریں بیٹا۔ الگ 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 کدھر ہے؟ آپ پڑھیں۔ او سوری، الگ حاشر پڑھیں۔ ہو چکے ہیں، الگ ہو چکے ہیں، بلکہ ایک ایسی راہ اختیار کر چکے ہیں جو اسلام کے بالکل عکس سمت ہے، برعکس اپوزٹ۔ ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت میں مسلمان بن کر رہتے ہیں، ان سے شادی بیاہ، دوستی اور رشتہ داری، میل ملاقات اور کھانا پینے تعلقات نیچے کریں، نیچے ایسے نہیں ہوتا، قائم رکھتے ہیں، بلکہ ان کے جنازے پڑھتے ہیں، ان کی عبادتوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی سیاسی، قومی، جماعتی عزائم کے ساتھ جماعتی عزائم کے ساتھ زبانی طور پر کلیہ لیکن دل میں اپنی مخصوص شرائط کے ماتحت ہمدردی رکھتے ہیں۔ جی، تو کیا سمجھ آیا آج کے اس میں سے؟ آپ کو کیا چیلنج سمجھ آئی؟ کچھ خلاصہ؟ کہ وہ ہمارے بچوں کو بھٹکا رہے ہوتے ہیں، پوری نسل کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی رشتہ بھی نہیں کرتا ہوتا، اور یہ کتاب تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے تھی، اس کا اثر دیکھ رہے ہیں تمہاری اور ہماری نسل۔ 1-2 سال پہلے کی ہوگی، نہیں، اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوگی، ہم دیکھیں گے۔ کل ہم یہاں سے پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم اس کے ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں۔ 39 سے واپس پیج نمبر 1 پہ آتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہماری کتاب ہے ڈاکٹر محمد ہے، ہم نے اس کا ایئر اوپر تھا کاپی رائٹ تک نا، یہ دیکھیں، یہ 1904 میں کچھ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، نیچے طرف بک کب لکھی ہے، اس سال میں پیدا ہوئے، اس سال میں وفات پائی۔ یہ دیکھیں، فروری 2000، مطلب انہوں نے ورلڈ وار 1 بھی دیکھی ہے۔ یہ اس ایئر میں آئی ہے، مطلب یہ تو نہیں ہے 2016 کی ہے مجھ یہ۔ سے 1 سال پہلے کی جب ہاں، آپ کے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے یہ لکھی گئی ہے، تو جب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھ لیے ہیں پیج، ہم نے کتنے پڑھ لیے، نیکسٹ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا مانگ لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جی اشر، مطلب کیا ہے اشر اس کا؟ ٹھیک ہے، رب زدنی علما۔ اللہ حافظ۔